ایک غریب آدمی کی کہانی تھی جس کا نام نعیم تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ نعیم کا دل بہت صاف تھا، لیکن قسمت نے اسے ہمیشہ مایوس کیا تھا۔ اس کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی اور اس کے دن بھوک اور تنگدستی میں گزرتے تھے۔ ایک دن نعیم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ وہاں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی بوتل دیکھی جو جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ تجسس کے مارے اس نے بوتل کو اٹھایا اور اسے کھولا۔ اچانک بوتل سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی جس کا نام لاریسا تھا۔ لاریسا نے نعیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھے اس بوتل سے آزاد کیا ہے۔ میں تمہاری 3 خواہشات پوری کروں گی۔ نعیم حیران اور خوش ہوا، لیکن وہ بہت سوچ سمجھ کر اپنی خواہشات کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ پہلی خواہش میں اس نے کہا، مجھے ایسا گھر چاہیے جہاں میری بیوی اور بچے سکون سے رہ سکیں۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور پلک جھپکتے ہی نعیم کا ٹوٹا ہوا جھونپڑا ایک خوبصورت مکان میں تبدیل ہو گیا۔ دوسری خواہش کے لیے نعیم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے سب لوگ خوشحال ہو جائیں۔ لاریسا نے ایک بار پھر اپنی جادوئی چھڑی استعمال کی اور گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ ہر کوئی خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی بات بھی ہونے لگی۔ اچانک گاؤں میں عجیب حادثات ہونے لگے۔ رات کو لوگوں کے گھروں سے عجیب آوازیں آتی اور کئی لوگ غائب ہونے لگے۔ گاؤں میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ نعیم سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے لاریسا کو بلایا اور پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہارا جادو نقصان دہ ہے؟ لاریسا نے اداس ہو کر کہا، نہیں، لیکن میں تمہیں ایک راز بتاتی ہوں۔ جو بوتل تم نے کھولی اس پر ایک منحوس جادوگر کا قبضہ تھا۔ میری آزادی کے ساتھ وہ جادوگر بھی آزاد ہو گیا ہے اور وہ اس گاؤں میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ نعیم کے دل میں خوف اور غصہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا، ہمیں اسے روکنا ہوگا، اور لاریسا نے جواب دیا، یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس جادوگر کو شکست دینے کے لیے تمہیں ایک مشکل راستے سے گزرنا ہوگا۔ تمہاری آخری خواہش کا استعمال بھی یہی راستہ طے کرے گا۔ نعیم نے ہمت باندھی اور لاریسا کے ساتھ جادوگر کی تلاش میں نکل پڑا۔ جنگل کے اندر ایک پراسرار قلعہ تھا جہاں جادوگر رہتا تھا۔ قلعے کے اندر پہنچتے ہی انہیں عجیب و غریب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دیواروں سے سائے نکلتے اور ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی۔ قلعے کے مرکز میں جادوگر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ خوفناک تھا اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ جادوگر نے قہقہا لگایا اور کہا، تو تم مجھے روکنے آئے ہو؟ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ نعیم نے لاریسا کی طرف دیکھا اور کہا، میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ اس جادوگر کی طاقت ختم ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ لاریسا نے اپنی چھڑی گھمائی اور جادوگر کو قید کرنے کے لیے ایک طلسم پڑھا۔ جادوگر نے اپنی طاقت سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن لاریسا کا جادو زیادہ طاقتور تھا۔ آخر کار جادوگر قید ہو گیا اور قلعے کے اندر کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ نعیم اور لاریسا واپس گاؤں لوٹے جہاں سب نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں میں دوبارہ خوشی اور سکون آ گیا۔ نعیم نے لاریسا سے کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ لاریسا نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہاری ہمت اور نیک نیتی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس کے بعد لاریسا نے الوداع کہا اور آسمان میں غائب ہو گئی۔ نعیم کی زندگی بدل گئی۔ وہ صرف ایک غریب آدمی نہیں رہا بلکہ گاؤں کے لیے ایک ہیرو بن گیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ ہمت، نیکی اور محبت سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔